اور سوال آیا ہے پیر صاحب، میں چاہتی ہوں آپ شروع کریں کہ اگر کوئی بار بار غلطی کرتا ہے اور ہر بار یہ سوچ کر توبہ کر لیتا ہے کہ میری توبہ تو قبول ہو جانی ہے، تو کیا ایسی توبہ بھی قبول ہوگی؟ یہ آپ نے سوال کر کے مجھے پریشان کر دیا اس لیے کہ میں خود اپنے آپ کو روئے زمین کا سب سے بڑا گناہگار آدمی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی کبھی اپنے آپ کو نیک تصور نہیں کر سکتا۔ اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو لم تذنبوا لجاء اللہ بکم، اگر لوگوں تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے ہٹا دے گا، اور اللہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے کے آئے گا کہ جو گناہ بھی کریں گے پھر شرمندہ ہوں گے، پھر معافی مانگیں گے اور اللہ انہیں معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور کتنی مرتبہ گناہ کریں اور کتنی مرتبہ معافی مانگیں؟ حضور نے فرمایا کہ 100 مرتبہ گناہ ہو 100 مرتبہ معافی مانگو، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا میں ایسے بندے کو جس نے یہ سوال کیا ہے، میں اس سے کہوں گا نہ خود پھنسو نہ ہمیں پھنساؤ، مہربانی کرو، ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، توبہ سے پیچھے نہ ہٹو، توبہ کرتے رہو، اللہ بڑی رحمت والا ہے۔ توبہ اور استغفار کی برکت بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ خود آپ کو روکتی ہے، جیسے نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ سوال کر کے نا علماء کو بھی پریشان کر دیتے ہیں، تو اس لیے میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ تو میں ایسا جواب دے دوں گا جو تقوی والا ہوگا تو خود بھی پھنس جاؤں گا، میں خود گناہگار ہوں، اس لیے میں گناہگاروں کی صف میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ابو محمد صاحب آپ کو خوش آمدید۔ اور میں بریک میں چیک کر رہی تھی کہ ٹویٹر پر، میرے فیس بک پر بہت سارے لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں دونوں حضرات کے لیے، اور اس میں سے ایک بہن ہے جنہوں نے جو سوال بھیجا مجھے پڑھتے ہوئے ہی بہت دکھ ہو رہا تھا، اور میں بھی انہی کا ہی سوال پڑھ رہی تھی، تو میں اس کا آغاز کرتی ہوں۔ علامہ صاحب، پیر صاحب آپ سے اگر آغاز کریں، خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا میاں بد زبانی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، شادی کے فوراً بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا، کئی سال سے میں صبر کر رہی ہوں، اب طلاق کا خیال آتا ہے لیکن یہ سوچ کر صرف رک جاتی ہوں کہ یہ ناپسندیدگی اس عمل کے لیے ظاہر کی گئی ہے، مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، انا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن کے دکھ میں ہم اس کے برابر کے شریک تو ضرور ہیں، لیکن میں اور آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ النساء میں ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ یہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ ہونے کے بعد، آپس کے معاملات کے بعد، یہ آیت کریمہ میں کہتا ہوں دنیا کے ہر میاں بیوی کو پڑھنی چاہیے۔ بالکل۔ میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں، پلیز بڑے آرام کے ساتھ، بڑے دھیمے لہجے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہن دکھی ہے، ہو سکتا ہے اس کو اس آیت کی برکت سے اس کی زندگی میں صبر و شکیبائی آئے۔ اور دنیا بھر میں الحمدللہ میں نے بہت سارے ایسے ممالک میں، یو کے سے، یو ایس سے، اور اسی طریقے سے جاپان سے، اور بہت ساری جگہوں سے جہاں بھی مجھے رابطہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے مسائل میں جب یہ آیت سناتا ہوں تو بسا اوقات بیوی کی بد زبانی کی وجہ سے شوہر اس آیت کو سننے کے بعد صبر میں آ جاتا ہے، اور بسا اوقات شوہر کے ناجائز ظلم اور ناروا ستم کی ستائی ہوئی خواتین اس آیت کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو سکتا ہے تم جس چیز کو پسند کرتے ہو اور تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ یہ اللہ کریم نے قرآن مجید کی سورہ النساء میں فرمایا۔ اس کی تفصیل میں بہت کچھ ہے، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ فرعون سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں گزرا ہے۔ ان کی بیوی کو ہم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آج چکے 10واں روزہ گزرا ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا کا ایک واقعہ، جب ان کا وصال ہو رہا تھا، میں وہ ادا بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمان مردوں کو یہ بھی، شاید اس عورت کا خاوند اگر سن رہا ہو تو اس کو بھی محسوس ہو کہ کتنا حضور اپنی اہلیہ کی دلجوئی کرتے تھے، لیکن آج لوگ جو ہے نا اپنی بیویوں پر ظلم کرنے کو شاید سمجھتے ہیں کہ مردانگی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنا وصال ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ علیہ السلام آپ مسواک کر رہی تھیں، حضور نے بڑی پیار کی نظروں سے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے سمجھا کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ مسواک، حضور نے سر ہلایا،
چونکہ وہ نکاحت تھی بشری تقاضے کے مطابق، تو نبی پاک علیہ السلام نے سر ہلایا، پسندیدگی کا اظہار کیا کہ ہاں مسواک. تو حضرت عائشہ صدیقہ مسواک کا دوسرا حصہ نرم کر کے دینا چاہ رہی تھیں، جو اپنے منہ میں مسواک استعمال کی تھی وہ نہیں دینا چاہتی تھی. پر سرکار کی دلجوئی اور صدیقہ کائنات کے ساتھ پیار دیکھو کہ حضور نے فرمایا نہ، وہی جو تمہارے منہ والی مسواک ہے مجھے وہ دو. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ دنیا میں جانے سے پہلے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ ناز فرماتی تھی، بعد میں نے حدیث میں پڑھا ہے، فرمایا کرتی تھی کہ رسول پاک کے جسم اقدس میں کوئی اگر چیز گئی ہے پیٹ میں تو عائشہ صدیقہ کا لعاب گیا ہے. الحمدللہ یہ کتنا بڑا شرف ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے، اور کتنا بڑا سبق ہے دنیا کے ہر خاوند کے لیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح پیار کرے. حضور کو پیاس لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانی پینا ہے. تو اس وقت جب پانی حضرت عائشہ صدیقہ پی رہی تھی تو انہوں نے اپنا پیالہ منہ سے ہٹایا اور دوسرا پیالہ لینا چاہا تو حضور نے اشارہ کیا یہی پیالہ دو. وہی پیالہ لیا، پھر حضور نے پیالے کو پھیرنا شروع کیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جدھر سے تم منہ لگا کے پی رہی تھی میں ادھر سے منہ لگا کے پینا چاہ رہا ہوں. کیا میں کہتا ہوں حضور جاتے جاتے اپنے خاندان کو، مسلمانوں کے خاوند بیوی کو کتنا پیار کا درس حضور عطا فرما کر جا رہے ہیں. اب میں بات کر رہا تھا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کی، سلام اللہ علیہا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جب وصال کا وقت تھا، حضور میں عرض کر رہا ہوں میری طرف دیکھا جائے کہ حضور ان کے بالوں میں یوں انگلیوں کے ساتھ کنگھی فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے خدیجہ جنت میں نا اپنی 2 سونکنوں کو میرا سلام کہنا. یا رسول اللہ آپ کی شادی تو پہلے میرے ساتھ ہوئی تھی، سونکنے کہاں سے آ گئیں؟ فرمایا خدیجہ اللہ نے حضرت مریم کی شادی جنت میں میرے ساتھ کر دی ہے، اور حضرت آسیہ کی شادی بھی جنت میں میرے ساتھ کر دی ہے. حضرت آسیہ ان کو یہ درجہ کیوں حاصل ہوا؟ اس لیے کہ حضرت آسیہ نے فرعون کے ظلم برداشت کیے مگر فرعون سے طلاق نہیں لی. میں اس بہن کو انسینٹیو دینا چاہ رہا ہوں. تو اس ظلم کو بھی برداشت کرنے پر اللہ نے انہیں عزت دی، اور ظلم ایسا نہیں تھا کہ چھوٹا سا ظلم. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ قرآن مجید کے اندر فرعون کے اس ظلم کو اللہ نے بیان کیا. فرمایا وہ چمیخا کرنے والا کہ اس نے حضرت آسیہ کو اس طرح پکڑ کر دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور اس ہاتھ میں کیل ٹھونک دیے، اس ہاتھ میں کیل ٹھونک دیے، سینے میں کیل ٹھونک دیے، کمر میں کیل ٹھونک دیے اور دیوار کے ساتھ کیل ٹھونک کے لٹکا دیا. اور اسی طرح تڑپتے تڑپتے ان کو شہید ہو گئیں، ان کی جان نکل گئی. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات کی بات ہے کہ کہیں سے گزرے، بہت تیز خوشبو آئی. تو آپ نے فرمایا بھائی جبریل یہ خوشبو کیسی آئی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ حضرت آسیہ کی قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے. یہ ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ نے طلاق نہیں مانگی. ہمارے ہاں بہنوں کو بہت جلدی کسی وجہ سے طلاق کے خیال آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ طلاق نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ایسے اعمال ہم آپ کو بتاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا شوہر میں کیا کہنا چاہیے مجھے، ذرا ایک لفظ کہتا ہوں آپ ناراض نہیں ہونا، لیکن میں کہوں گا کہ تکڑے میں ول ہوگا تیرے خاوند میں ول نہیں ہوگا. انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم عمل دیتے ہیں آپ کو، تم پڑھنے والی تو بنو، انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے ہم انشاءاللہ. بسم اللہ بتائیے. آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح کا عمل سننا نا کہ خاوند جیسے ٹھیک ہو جائیں تو اچھا ہے، لیکن واقعی اگر خاوند برے ہوں تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، ان کو سیدھا کرنا چاہیے. عمل یہ ہے کہ یا ودود ہو یا عزیز ہو یا اللہ ہو، یا ودود ہو یا عزیز ہو یا اللہ، وضو ہو یا نہ ہو، بے وضو ہوں، لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، کسی حال میں بھی 2222 مرتبہ پڑھنا ہے. 2222 مرتبہ 2222 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، یا ودود ہو یا عزیز ہو یا اللہ ہو. اور پڑھ کر اگر خاوند دور ہو تو اس کی پکس تصویر پر دم کر دیں، اور اگر قریب ہو سویا ہو تو اس کی کمر کی طرف سے دم کر دیں تو زیادہ اچھا ہے. اشارے میں دم کر دیں یا دل میں دعا کر دیں کہ اے اللہ اس کو میرے حق میں نرم کر دے، اے اللہ اس کو میرے ساتھ پیار اور محبت عطا کر دے. تو کہتے ہیں اگر کالی کلوٹی عورت ہو، میں نے جو بزرگوں سے سنا ہے اور جو پڑھا ہے عمل کی اس کی تاثیر، حضرت شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور شمس المعارف الکبریٰ میں آپ نے لکھا ہے، اور لطائف الکبریٰ میں نے پڑھا ہے کتاب میں، کہ اگر کالی کلوٹی عورت ہو
اور اس سے خاوند شدید نفرت کرتا ہو، یہ عمل اگر وہ 222 دن لگاتار کر لے گی تو خاوند اس پہ اپنی جان چھڑکنے لگ جائے گا. سبحان اللہ. ظلم کرنے والا خاوند ظلم سے باز آ جائے گا اور پیار کرنے لگ جائے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا، واہ. اس کا خیال رکھے گا. یہ میں دنیا بھر کی ہر مسلمان بہن کو یہ عمل دیتا ہوں، اجازت ہے. جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں تنگ ہیں وہ یہ بیٹیوں کو عمل بتائیں. افسوس یہ ہے کہ ہم ہر کام اپنی عقل کی بنا پہ کرتے ہیں، کچھ رب کے در پہ سر جھکا کر بھی تو دیکھیں. رب تعالیٰ، جیسے مفتی ابو بکر صاحب نے بات کی تھی بڑی محبت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود تیرے رستے میں سے ساری پریشانیاں دور کروں گا. تو یا انشاءاللہ. ودود ہو یا عزیز ہو یا اللہ ہو، 2222 مرتبہ پڑھیں، 222 دن پڑھیں، ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. وضو پہ پڑھیں، بغیر وضو پڑھیں، لیکن اس کے پورے دن پورے کرنے. انشاءاللہ انہی دنوں کے اندر اندر اس کی مشکل حل ہو جائے گی. خامد اس سے پیار سبحان کرنے اللہ. لگ جائے گا، اس کا خیال رکھے گا اور گھر میں اتفاق اور محبت کا ماحول ہو جائے گا. مفتی صاحب اور میں بھی اس عمل کی جی، ایک اور جی. برکت بھی ہے، اس کی برکت سے رزق میں بھی اللہ اضافہ اکبر. ہوگا. پیر صاحب پرائورٹیز کیسے دیکھیں کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے، اس پر بھی بات کیجیے گا. اور کیا جسے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، سب سے پہلے اپنے قریب رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اور قرآن مجید نے مصارف زکوٰۃ بیان فرما دیے ہیں. پرائرٹیز میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کون ہے؟ جو آپ کے اصول و فروع میں نہ بنتے ہوں، مثلا دادا دادی، پوتا پوتی، نانا نانی، اس میں زکوٰۃ نہیں لگے گی. نہیں ہوتی. بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، اس میں زکوٰۃ نہیں لگی. لیکن سائیڈ کے جتنے رشتہ دار ہیں، پھوپھی زاد بہن، چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بھائی، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، یہاں جو رشتہ دار ہیں سائیڈ کے رشتہ دار ان کو کہا جاتا ہے، یہاں پر زکوٰۃ لگتی اگر ہے. سگا بھائی ہے اور وہ مستحق ہے تو کیا اس پر ہو جائے گی؟ نہیں، سگے بھائی کو زکوٰۃ نہیں لگے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وراثت میں آتے ہیں، اس کے ٹھیک حصے ہے. آتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، ایک صورت میں کہ اگر ہیلا کر کے بھی اگر دے دیا جائے تو یہ زیادہ ثواب اس کو ہوگا. ٹھیک ہے. بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے. میں عرض یہ کروں گا کہ پرائرٹیز اسلام نے بتا دی ہوئی ہیں کہ، اور سب سے زیادہ وہاں پر دینا چاہیے جہاں پر دین اور اسلام کو ترویج اور اشاعت ہوتی ہو. سبحان اس اللہ. سلسلے میں جو ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں، اسلامی مدارس میں زکوٰۃ دینی چاہیے. میں اپنا الحمدللہ ایک مدرسہ بھی مفتی صاحب تعارف لے رہے تھے، ماشاءاللہ بتا رہا تھا کہ الحمدللہ ہمارا اپنا مدرسہ ہے جس میں سینکڑوں بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں الحمدللہ حویلیاں ہزارہ میں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اور وہاں پر اس وقت ہم الحمدللہ جو ادارہ چلا رہے ہیں اس کو 1 کروڑ روپے کا مقروض بھی ہے، لیکن الحمدللہ ہم پھر بھی اس کے باوجود چلا رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو لوگ دیکھنے سننے والے ہیں اگر وہ اپنے رشتہ داروں میں حق ادا کر چکے ہوں تو اس کے بعد وہ ہم مسکینوں کی طرف بھی متوجہ ہوں کہ دین کا کام ہم کر رہے ہیں. جہاں بھی علماء دین کا کام کر رہے ہیں ان کی سرپرستی کی جائے، تاکہ دینی اداروں کو سرپرستی دینا ضروری ہے آج کے دور میں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اور کوئی ذریعہ نہیں. یہ تو دین الذین احصروا فی سبیل اللہ، قرآن نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے رستے میں روک لیا ہے. اللہ نے ان کو روک لیا ہے کیونکہ یہ اور کوئی بزنس نہیں کر سکتے، کوئی اور کاروبار نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے قرآن حفظ کرانا، درسیات پڑھانا، دینی علوم پڑھانا، وہ اس میں رک گئے ہیں، وہ اپنا کوئی بزنس نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ پاک نے اغنیاء لوگوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو، صدقات دینے والوں کو کہا کہ ان لوگوں کی خدمت کرو. جو یحسبہم الجاہل، ان لوگوں کو جو انجان لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں الاغنیاء من التعفف، ان کو ان کے چہرے کی حسن اور جمال کی وجہ سے اور ان کے غنی اور فقراء ہونے کے باوجود ان کے چہروں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نور کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ایسا کرم ہوتا ہے کہ دیکھنے والا انجان آدمی سمجھتا ہے یہ تو بڑے غنی ہیں، یہ تو بڑے دولت مند لوگ ہیں، لیکن وہ ہوتے فقیر ہیں. تو ان کے ظاہری حالات ایسے نہیں ہوتے. لہٰذا ایسے علماء اور یا ایسے محلے میں رہنے والے لوگ یا رشتہ داروں میں ایسے لوگ جو سفید پوش ہوں ان کو زکوٰۃ دی جائے سب سے پہلے پریورٹی بیس میں، ان کی خدمت کی جائے. اسی طریقے سے آج کل بیواؤں کی خدمت کرنا یہ کم ہوتا جا رہا ہے. جو کوئی ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد معاشرے کے اندر سب سے زیادہ وہ پس جاتی ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ معاشرے کے اندر جو اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں، صاحبان بست و کشاد جنہیں اللہ پاک نے دیا ہوا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کی بیواؤں اور یتیموں کا خیال ضرور کریں. بالکل درست ہے. پرائورٹیز دین میں بالکل واضح طور پر سامنے ہے اور ہمارے علماء کرام نے اس پر بات بھی کر لی.